اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا انتہائی اہم ویڈیو بیان جاری ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو انتہائی اہم خبروں کا خلاصہ اور انتہائی اہم چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور پی ٹی آئی کا آگے کیا لائے عمل ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا اور آپ کی رائے کا ہم احترام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور نے بہت سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے اور جو نون لیگ کی حکومت چاہتی ہے کہ ہماری اداروں کے ساتھ لڑائی ہو۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تو پھر ہم اڈیالہ جیل کی جانب گامزن ہو گئے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور اڈیالہ جیل کی طرف ہمیں نہ بڑھایا جائے۔ عمران خان کے یہ پنڈی میں احتجاج اور عمران خان کی کال پر یہ احتجاج بہت کامیاب ہوا اور اس کو مکمل شہر کو بند کر دے گا۔ ویسے بھی ہم نے آپ لوگوں کو پہلے اس سے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کا احتجاج کامیابی کے بعد یہ ویڈیو بیان آیا تھا۔ ہم نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور آپ لوگوں کی اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ دیکھیے کہ عمران خان کی یہ سیاسی حکمت عملی ہے کہ اب ہر شہر میں اب مثال کے طور پر عمران خان نے کہا کہ مینار پاکستان پر جلسہ کریں، لیکن عمران خان کو اجازت نہیں دی گئی اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کو اس جلسے کی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ہم پنڈی میں اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم میاں والی میں جلسہ کریں گے اور میاں والی میں جلسے کو کامیاب بنائیں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، پنڈی کے بعد لاہور کے بعد کہیں اور۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان اب میاں والی یا اس ایریا میں نہیں کرے گا۔ اب عمران خان ملتان کے بعد گوجرانوالہ یا سیالکوٹ کا علاقہ چن سکتے ہیں۔ عمران خان ان بڑے شہروں میں احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ عمران خان صرف پنجاب میں اب احتجاج کرنے کی حکمت عملی رکھتا ہے اور یہ حکمت عملی عمران خان کی پنجاب اور 25 اکتوبر تک عمران خان پنجاب کے علاقوں میں احتجاج شروع کرے گا اور بہت شدت سے احتجاج شروع ہونے کا امکان ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب ہفتے اگلے ہر روز 3-4 روزوں کے بعد احتجاج شروع ہوگا اور تاریخ بہت زور پکڑے گی۔ آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے جس کا مقصد پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عدالت بنانا جو جس کا سربراہ قاضی فیض ہو اور سردار ہو اور اس کے ساتھ جو نئے 2 اڈاک جج لائیں وہ ہوں اور وہ بھی پورا پاکستان کے حال سر عدلیہ کو کنٹرول کریں۔ ان کا مین مقصد نون لیگ کا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے۔ کیا جسٹس منصور علی شاہ کا یہ راستہ روک پائیں گے؟ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا۔ اور IMF کے قرضے ملنے پر حکومت ایسے خوشی منا رہی ہے جو پاکستانی قوم اس کے بعد خوشحال ہوگی۔ مثلاً 1 ارب 2 کروڑ 10-20 کروڑ ڈالر ملیں، یہ پاکستان کہاں کا استعمال کرے؟ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے جو بجلی کے بل آنے والے اس پر پاکستان قوم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کیونکہ پنجاب حکومت نے جو پچھلی بار ریلیف پیسے دیے تھے اس کے اب ڈبل ملے گے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یونٹ وہی سڑے لیکن بجلی کا بل ان سے ڈبل ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جن کی 400 یونٹ سڑتی تھی بجلی، ان کا بجلی کا بل آیا تھا 20,000، لیکن اس بار ان کا 25,000 26,000 آئے اور 2,000 ریلیف اور 4,000 پھر بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کیا وہ ریلیف کے پیسے بھی لیں گے اور بجلی کے گیسیں مہنگے کریں؟ اور IMF کا قرضہ پاکستان کو قوم کے لیے خوشخبری نہیں ہے، پاکستانی قوم کے لیے یہ عذاب ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگا، دیگر اشیاء، روزمرہ زندگی اضافہ اور بے روزگاری۔ اور IMF کی کون سی شرط مانی ہے ابھی تک یہ منظر عام پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 1 سال کے لیے 1 ارب ڈالر کیا کافی ہے؟ پاکستان کے جو زمین کسان ہیں گندم کی کاشت کرنے سے گریز ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو گندم کی معاشی صورتحال ہے، جو ان لوگوں نے گندم نہیں خریدی اور کسان کے آگے گندم کاشت کر پائیں گے یا نہیں؟ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کسانوں نے گندم کرنے سے بھی گریز ہیں، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کپاس کی کاشت پچھلی فصل کی وجہ سے کام ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات ہم نے پہلے بھی لوگوں میں بتائی تھی کہ جب گندم کی کٹائی ہو رہی تھی تو ہم نے پہلے بھی اس پینٹ کو ایشو کیا تھا کہ کسان اگلی فصل کپاس کی کاشت کرنے کے لیے گریز ہیں۔ اس طرح ہم نے آپ لوگوں کو ویلاگوں میں بتاتے ہیں اور مین پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن پہنچتی رہے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ
ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔